السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ کی بندگی۔ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ زندگی گزارنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اسلام۔ ومن یبتغ غیر الاسلام فلن يقبل منه، اور جو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا اور پھر اس نے اعلان کیا کہ اگر تم اسلام کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر اسلام کے مطابق نہیں چلو گے تو ناکام ہوگے۔ اور یہ اسلام، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، انبیاء کو مبعوث کیا تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت، ان کی صورت اور ان کے طریقے بھی اٹھ جاتے، لوگ ان کو بھلا دیتے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا طریقہ، ان کی سیرت لوگوں کو یاد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بھی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب پیدا کیا اور پھر پیدا ہونے کے بعد پھر جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ادا، ہر طریقہ، ہر سنت کو اللہ نے محفوظ کیا۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی بندگی اور دوسرے اچھے اخلاق۔ سارا کا سارا دین، پورا قرآن پاک، وہ ساری احادیث، 10 لاکھ کم و بیش احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے دو باتیں، کہ اللہ کے بندے بنے اس کی عبادت کے ساتھ، اور اچھے انسان بنے لوگوں کی خدمت کے ساتھ۔ اب سارے دین میں بے شمار چیزیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو جمع کریں تو دو باتیں ہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا، سارے پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد، کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، سب اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ اور جب بندہ اللہ کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے، یعنی سجدے میں سر رکھنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایک کربلا کا واقعہ کی جنگ ہوئی، شاید قیامت تک اس سے پہلے کوئی واقعہ نہ پیش آیا ہو اور اس سے بڑا ظلم نہ ہوا ہو کہ آل رسول اور اہل بیت کے اوپر تلواریں چل رہی ہیں اور دنیا کا سب سے پاک خون زمین پہ بہہ رہا ہے۔ ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی ہیں اور کفار کے جنگجو 3000۔ تو لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں سارا مجمع امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے ساتھی
شہید ہو جاتے. ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہوتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے. اب اگر یہ ظہر کی نماز نہ بھی پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جنت ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں لکھ دی تھی. اب اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلکی سی اونگ آئی اور فوراً بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں. لیکن ان حالات میں بھی ان حضرات نے نماز کو نہیں چھوڑا کہ اوپر تلواریں چل رہی ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے انہوں نے سر کو جھکانا ہے. اب ادھر اللہ ہمیں بلائے, مؤذن آذان دے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا اور کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم اللہ کے سامنے حاضری نہ دے, مسجد کی طرف نہ جائے. لیکن وہ ان حالات میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. تو سب سے پہلی بات جس سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے وہ ہے عبادت, اور عبادت میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے نماز. اور بغیر نماز کے نہ تو انسان کو اللہ کا تعلق ملتا ہے اور نہ ہی اللہ راضی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا. قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا اللہ تعالی سوال کریں گے, اور اگر نماز پوری ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو جنت ہمارے حق میں ہوگی. اور اگر نماز پوری نہ ہوئی تو وہاں کی رسوائی کا, وہاں کے خسارے کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں, قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اس دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے اور خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی تو اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کے اجر کو محفوظ کر لیا جائے گا, اور نہ ان کو اس دن کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اب اللہ کے جو وعدے ہیں انعامات کے اور مدد کے اور معاملات کے حل ہونے کے اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے حل ہونے کے, وہ تب ہے جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے جس طرح اللہ کا حکم ہے اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر ہماری زندگی اور بندگی اس طرح ہوگی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے تو دونوں جہانوں میں کامیابی ہے. اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں لامحدود آنے والی زندگی جو ہے نا, جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی, ہر طرح کے اللہ تعالیٰ انعام ہمیں دیں گے, تو اس میں جو ہے نا ہمیں کامیابی ہوگی. ورنہ دونوں جہانوں کا خسارہ کہ اس دنیا میں بھی ناکام اور اس آخرت میں بھی, آنے والی زندگی میں بھی ہم ناکام ہیں. تو ہم بھائیو ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بندے بنے, کیونکہ عبد کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, عبد کے ساتھ ساتھ کیا ہے, عبادت ہے. کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اس کی بندگی تو لازم ہے,
اس کی عبادت تو لازم ہے، نماز ہے، باقی جو اللہ کے احکام ہیں وہ تو لازم ہے ہم پہ، ان کا حساب ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ جس میں اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت ہو اور 100% ہو، تب جو ہے نا اللہ کے انعام، اللہ کے جو وعدے ہوں گے اور اللہ کی جو مددیں ہوں گی وہ تب ہم تک پہنچیں گی، اور تب ہم پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا بندہ بننے کی، نماز پڑھنے کی اور باقی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی جو ہے نا اس پہ چلنے کی اور دوسروں کو اس پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا یہ جو پیغام ہے ہم دوسروں تک بھی پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اپنا بندہ بننے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔